الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. معزز سامعین، سورہ مائدہ کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی ابتدا ہی میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرو. عقود کہا جاتا ہے وعدے کو، عہد و پیمان کو. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، تم اپنے کیے گئے وعدے کو پورا کرو. اس وعدے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد و پیمان بنی نوع انسان سے جو ہے آسمانوں میں لیا تھا، وہ عہد و پیمان کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے سارے انسانوں کو نکالا، روحوں کو نکالا، اور سب سے وعدہ لیا، سب سے ایک عہد و پیمان لیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. اللہ نے سوال کیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، بتاؤ. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم اور آپ نے سب نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عہد و پیمان لیے، اور وہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، نہ میری ذات کے اعتبار سے، نہ صفات کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی بھی معاملات کے اعتبار سے میرے معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں ہو، صفات میں ہو، معاملات میں ہو، کسی بھی چیز میں تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے لیا تھا. اسی عہد و پیمان کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو تم کیے گئے وعدے کو پورا کرو. جو عہد تم نے کیا تھا مجھ سے، اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر چند چیزوں کا تذکرہ کیا جس کو اللہ نے حرام کیا، انسانوں کے لیے حرام کر دیا. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، مردار نہیں کھا سکتے، حرام ہے. والدم، اور اسی طریقے سے خون حرام ہے، خون کسی کا تم نہیں پی سکتے اور نہیں کھا سکتے. ولحم الخنزیر، اور اسی طریقے سے تم خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے. وما اہل لغیر اللہ به، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اس کو ذبح کیا گیا ہو، ہر ایسی چیز حرام ہے تم پر. تو یہ جتنی بھی حرمت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان سب چیزوں کو بیان فرمایا، اور بھی مزید 3-4 چیزیں بیان کی. اور اس کے بعد کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور باقاعدہ اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ نبی آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمتیں بھی آپ پر جو ہے ظاہر کر دی اور مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم آپ کے اس اسلام سے راضی ہو گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آج کے دن ہم نے، اچھا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور باقاعدہ دین کی تکمیل ہو گئی. یعنی اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، جو چیز بیان کر دیا گیا وہ بیان کر دیا گیا. جس کو حرام ہو گیا، جو چیز حرام کر دی گئی وہ حرام ہے، اور جو چیز حلال کر دی گئی وہ حلال ہے. تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ نبی آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر ہم نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم آپ کے اسلام سے راضی ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان کیا. اور آگے دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کہا اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوهکم وایدیکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو. وجوہکم وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو. الی المرافق، کہاں تک؟ کہنیوں تک. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھو لیا کرو. الی الکعبین، جو ہے ٹخنوں تک. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اجمالی طور پر وضو کا طریقہ بتایا، بہت ہی اجمالی طور پر. اس کی تفصیل کہاں پر ملے گی ہمیں اور آپ کو؟ اس کی تفصیل حدیثوں کے اندر مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وضو کا کیا طریقہ سکھایا. کیا طریقہ ہے وضو کا؟ آدمی سب سے پہلے بسم اللہ کہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھوئے، اپنے پوری دونوں ہتھیلیوں کو دھوئے، اور اس کے بعد وہ 3 دفعہ کلی کرے، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھائے. اسی طریقے سے 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھوئے، اور اپنے پہلے دائیں ہاتھ کو کہنی تک 3 دفعہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طریقے سے دھوئے، اور اس کے بعد سر کا مسح کرے. سر کا مسح کیسا کرنا ہے؟ یہ جو انگلیاں ہیں ان کو ملا کر کے پیشانی کے اگلے حصے سے لے کر کے اخیر تک جو گدی ہے وہاں تک جانا، اور وہیں سے پھر واپس لے کر آ کر جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر چھوڑنا. آج ہم اور آپ اس چیز میں بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم صرف سر میں ایسا کر لیتے ہیں، ہاتھ پھیر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہو گیا مسح ہو گیا. نہیں، مسح کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو ملا کر کے پیشانی کے جو ہے شروع حصے سے لے کر کے وہ سر کے اخیر تک لے جائے ہاتھوں کو، اور پھر وہاں سے واپس لے کر جہاں سے شروع کیا گیا تھا وہاں پر وہ رکا دے، ختم کر دے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد کانوں کا مسح کرے، کانوں کا مسح کرے، اور اس کے بعد پھر اپنے پیروں کو دھو لے، پہلے دائیں پیر کو اور اس کے بعد بائیں پیر کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ یہاں پر اجمالی طور پر بیان کیا، اور اس کے بعد کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو لیکن اگر تم جنبی ہو، تم پر غسل واجب ہے، فَطَّهَّرُوا، تو پہلے پاکی حاصل کر لو. ایسے ہی نماز نہیں پڑھنا. اگر غسل واجب ہے بغیر غسل کے نہیں نماز پڑھ سکتے. تو کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جو ہے جنبی ہو، ناپاک ہو، تم پر غسل واجب ہے، فَطَّهَّرُوا، تو تم کیا کرو؟ طہارت حاصل کر لو، پاکی حاصل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز کو بیان کیا تھا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے مل کر آیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اسے پانی اب نہیں مل رہا، پانی میسر نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اسے چاہیے کہ وہ پاک مٹی کو لے کر کے تیمم کر لے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور اسی طریقے سے تیمم کا بھی طریقہ یہاں پر اجمالی طور پر بیان کیا گیا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو مٹی میں لے کر کے جو ہے چہرے پر پھیرا جائے، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں پر مٹی کو ملا جائے. تو یہ تیمم کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان کیا. اور آگے دیکھیے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے بیان کیا گیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں
لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا، انسان کے گناہوں کو مٹا دے گا، انسان کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے یہ وعدہ کیا؟ جن کے اندر ایمان ہے اور جو عمل صالح کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے فرما رہا ہے لہم مغفرۃ، اس کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور بہت ہی بڑا اجر ہے۔ عظیم کہتے ہیں بہت بڑے چیز کو، گریٹ، جس کو گریٹ کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں، تو عربی میں اس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اس کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور اسی کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہیں، مجھے نہیں مانتے اور میرا انکار کر دیتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ رب العالمین کی وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ ایک قوم جو ہے آپ پر ٹوٹ رہی تھی یا آپ پر حملہ کرنے والی تھی، جو بھی ہے، تو الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہاتھ کو روک لیا، یعنی اس قوم کے آپ سے برائی کرنے پر اللہ رب العالمین نے اس قوم کے ہاتھوں کو روک لیا۔ اس سے بعد مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا، اس کے پس منظر میں اور اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ آپ سب اس واقعے سے واقف ہوں گے اور وہ واقعہ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر سے آ رہے تھے اور آپ پیڑ کے نیچے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اپنے تلوار کو ایک ٹہنی پر لٹکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ ایک کافر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا کر کے سونپ دیتا ہے، تلوار نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد بچاؤ، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اطمینان سے اس کو جواب دیا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو یہ کہنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور پھر اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو یاد کرو وہ نعمت کہ اللہ رب العالمین نے جب تم پر کی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیہم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ جب وہ قوم تم پر آ رہی تھی، تم پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی، تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تھا۔ یہ چیز بیان کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر تو مومن توکل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن ہے، ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ ہر حال میں اللہ پر توکل کرے گا، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ دکھ میں ہو، چاہے وہ سکھ میں ہو، چاہے اس کے زندگی میں خوشیاں آئے، غمی آئے، وہ ہر معاملات میں کس پر توکل کرے گا؟ اللہ رب العالمین پر۔ یہ مومنوں کی صفت بیان کی گئی۔ اور دیکھیے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب سے مراد یہاں پر کون ہے؟ یہودی ہے۔ فرمایا اے اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور بہت ساری ایسی چیزوں کو واضح کیا، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم اپنی ہی کتاب میں چھپا دیا کرتے تھے۔ تمہاری کتاب میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں، تم انہی چیزوں کو چھپا دیتے تھے، تو ہمارے رسول تمہارے پاس آئے اور ان چھپائی ہوئی چیزوں کو تمہارے سامنے واضح کیا اور بیان کیا۔ اس سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، تورات لے کر کے یہودی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول جو ہے ہمیں فیصلہ کر دیجئے، ہماری کتاب سے ہمیں کیا فیصلہ کر دیجئے۔ اور مسئلہ کیا تھا کہ ایک آدمی نے زنا کر لیا تھا، اور اب اس کا فیصلہ کرانے کے لیے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
اب اللہ کے رسول نے کہا چلو اپنی کتاب کھولو. تو جب کتاب انہوں نے کھولا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ یہاں پر کیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, جہاں پر زانی کی سزا, زانی کے لیے سزا اللہ رب العالمین نے مقرر کی تھی, اس سزا کو انہوں نے کیا کیا, اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا, اپنی انگلیوں کے ذریعے اس طریقے سے ڈھک دیا تاکہ اس سزا کو کوئی نہ دیکھ سکے. تو اللہ رب العالمین نے اسی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو ہمارے رسولوں نے تم پر واضح کی جو تم چھپاتے تھے, جس کو تم لوگوں سے چھپا لیا کرتے تھے. ہمارے رسول آئے اور تمہارے سامنے وہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی. یہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کی جائے. اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہاں پر قتل کی مذمت کو بیان کیا اور انسانیت, اسلام میں ایک جان کی کیا قیمت ہے اور کیا اہمیت ہے اس چیز کو بتایا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس, کسی شخص نے کسی کو بلا وجہ قتل کر دیا, او فساد فی الارض, یا اس نے زمین میں فساد مچا دیا, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. ایک انسان کا قتل, اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اگر کوئی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے, کسی ایک انسان کا قتل کرتا ہے, گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب بتائیے, جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں, جو لوگ ٹیررزم کا جو ہے الزام لگاتے ہیں, وہ ذرا اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا, ایک انسان کو جس نے قتل کیا بلا وجہ, اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے کہ اسلام ہمیں اور آپ کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم ایک آدمی کو قتل کرتے ہیں تو ہمیں کتنا گناہ ملنے والا ہے, کہ پوری انسانیت کو اگر آدمی قتل کر دے اور جتنا اس کو گناہ ملے گا اتنا ایک انسان کو قتل کرنے پر گناہ ملتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک جان کی کیا اہمیت ہے اسلام میں, فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی, جس نے کسی ایک آدمی کی زندگی بچائی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, تو گویا اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچا لی, ساری انسانیت کی جان بچا لی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی باتوں کو یہاں پر بیان کیا اور لوگوں کے سامنے بتایا کہ یہ اسلام کیسا مذہب ہے, یہ اسلام کیسی شریعت ہے, یہ کیسا دین ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو کئی چیز باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.